اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان مرکزی ممبر مجلس شورا علامہ فروق الحسن نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں فخر بہاول نگر جناب میاں فخر الدین سکھیرا صاحب۔ آج علامہ صاحب نے منچنا آباد بہاول نگر کا دورہ کیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجمع کو دیکھ کر کتنے فیصد مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنت اور ان کے اخلاص کی برکت ہے، اور بھائی فخر الدین سکھیرا صاحب اور ان کی ساری ٹیم کی محنت ہے۔ میں تو 100% مطمئن ہوں، اور انشاءاللہ والعزیز آنے والے بلدیات ہوں یا آنے والے بڑے الیکشن ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ حیران کو نتائج دے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور اگلا کویسچن انتہائی اہم ہے کہ جو آپ کا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان کا، اس پہ کتنے فیصد عمل ہو گیا اور کتنے فیصد عمل ہونا باقی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سے 60% تو عمل ہو چکا ہے، لیکن جو 40% رہ گیا ہے ان میں بہت ساری اہم سی چیزیں ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم سے جو کافی وقت گزر چکا ہے۔ مومن کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ہر دفعہ معاہدہ کرنے کے بعد پھر اس میں لیت العال والا کام کرے۔ تو ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں، جو بابا جی فرماتے تھے کہ مومنانہ مشورہ یہی ہے ان کے لیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی قوم کے سامنے وہ منہ دکھانے کے قابل رہیں، تو کم از کم جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لاکھوں لوگ جو آئے تھے اور سینکڑوں اس میں زخمی ہوئے، درجنوں نے رتبہ شہادت جو ہے نا وہ حاصل کیا، اور ان شہداء کا خون حکومت کی گردن پہ ہے۔ پھر آپ کہتے تھے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ مزید نقصان ہو، تو مزید نقصان سے اگر آپ واقعی ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر جو آپ نے معاہدہ کیا اس کو پورا کریں۔ جی، جو پچھلے دنوں میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے ساتھ، تو ان کا سوشل میڈیا پہ بڑے چرچے ہو رہے ہیں، تو کیا مقصد تھا اس ملاقات کا؟ دیکھیں جی، لوگوں کو نا بات کرنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے۔ جو آپ سے مطمئن ہے ان کو تو کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے خیال میں کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئی جس پہ وہ آپ کے ساتھ اختلاف کریں، لیکن جو آپ کے مخالف ہیں وہ آپ اچھا کام کریں تو بھی آپ کے مخالف ہیں، وہ اگر آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو ان کی فہم و فراست سے اونچا ہو تو بھی آپ سے ناراض ہیں۔ مجھے کسی نے میسج کیا، انہوں نے کہا جی سرور شاہ صاحب نے تو کہا تھا کہ سفیر نہیں ہے، اور امینی صاحب جس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ قرارداد کو دوبارہ سماعت کے لیے لایا جائے، تو ان دونوں میں صحیح بات کیا ہے؟ تو میں یہ آپ سب کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سید سرور شاہ صاحب نے بھی صحیح فرمایا تھا کہ واقعی فرانسیسی سفیر پاکستان میں نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کر رہے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ قرارداد دوبارہ بحث کے لیے منظور ہو، تاکہ پاکستان میں ایک مستقل قانون بن جائے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی ملک کے اندر نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے خلاف کوئی اگر بات ہوگی تو پاکستان اس پہ کیا رد عمل دے گا، تاکہ پھر دوبارہ لوگوں کو درجنوں شہادتیں نہ دینی پڑیں، دوبارہ ہزاروں لوگوں کو پابند سلاسل نہ ہونا پڑے۔ پاکستان میں ایک مستقل طور پہ قانون سازی ہو جانی چاہیے اور اس فتنے کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، اور خالد مقبول صدیقی یا دیگر ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ مفتی قاسم فخری صاحب اور صوفی آیا صاحب کی ملاقات ہوئی، اور باقی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں یا ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں۔ اس کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ حکومت نے کہا کہ ایک بار جس وقت قرارداد پیش ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، تو اب کمیٹی میں 11 ارکان حکومتی ہیں اور 9 ارکان چاہیے اس میں اپوزیشن کے، تو اپوزیشن جماعتیں اگر اپنے بندے نہیں دیں گی تو دوبارہ اس پہ بات کیسے ہو پائے گی؟ لہٰذا یہ قانونی نکتہ ہے، ہماری یہ مجبوری ہے۔ تو اس بنیاد پہ ان تمام اپوزیشن جماعتوں کو تحریک لبیک پاکستان اپنے اس موقف کو سمجھاتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی ناموس اور عزت کے لیے تو کسی کلمنگوں کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس معاملے میں جو کوآپریٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، اس سلسلے میں مل رہے ہیں سب سے۔ جی، ایک لاسٹ کویسچن ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ آپ کا بھی ہم نے بیان سنا اور بھی قائدین کے بیان سنے، اور کچھ لوگ اس کا یہ مطلب لے رہے ہیں کہ جو بھی مرکز کے علاوہ جو بھی اکاؤنٹ چلا رہے ہیں وہ اپنے ختم کر دیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ جو اکاؤنٹ ہیں وہ مرکز کے تابع کر دیں، اس کے مطابق سوشل میڈیا پہ ورک کریں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا وضاحت؟ دیکھیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی خبر نہ چلائیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کچھ صرف اپنے ویورز لینے کے لیے ایسے تھمبنیل لگاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً ایک بندہ آ کے لکھتا ہے
کہ ایسی کیا کسی نے بات کہہ دی کہ فاروق الحسن اسٹیج چھوڑ کے چلے گئے. تو جب تقریر سنتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. جناب فلاں بندے کے مسئلے میں تحریک لبیک کی شورا آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تو دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے. سعد بھائی کے ساتھ جناب بندے نے کیا بات کر دی کہ سعد بھائی نے انہیں ڈانٹ دیا. ایسی کوئی چیز تقریر میں ہوتی نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا حقیقت سے تعلق نہیں. آپ وقتی طور پہ صرف اپنے ویورز بڑھانے کے لیے ایسی کوئی بات کر دیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس دھرنے کے معاملے میں خبر چل پڑی کہ جی فاروق الحسن اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب آپس میں لڑ پڑے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اس طرح کی کوئی ایسی خبر جس کا مرکز سے تعلق نہ ہو یا دوسرے لفظوں میں وہ مرکز کو کمزور کرنے کے مترادف ہو, ان تمام فیک خبروں کے تدارک کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ امام خادم حسین رضوی آفیشیل کو آپ نے فالو کرنا ہے. جو پیغام وہاں سے آپ کو ملنا ہے آپ نے اسی کے اوپر ویڈیو بنائے, اسی کے اوپر آپ پیغام دیں, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسا پیغام دیں گے جس کا مرکز سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے تو پھر ایسے میں بندہ کیا کر سکتا ہے. تو یہی آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو مرکز کے تابع کریں. جی آخر پہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان اور زمینندران کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں سارے ساتھیوں کو پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ آپ کی جو پی پی ہے 237 اور بہاول نگر ضلع کے تمام ذمہ داران, کارکنان, عہدیداران کو بھائی فخر صاحب کی موجودگی کے اندر یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت حکومت اور ان کے تمام اعلی کار اور دیگر اپوزیشن جماعتیں یا آپ کے سیاسی حریف جو ہیں وہ اس چیز سے تو بالکل سمجھ لیں کہ مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے ڈنڈے لے کے, بندوقیں لے کے, اور آپ کو پیچھے ہٹا دیں گے, آپ کو مٹا دیں گے. اس سے وہ مایوس ہو چکے ہیں. ہاں اب وہ شر پھیلانے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں کو لڑانے کی کہ جی دیکھو آپ بڑے پرانے ساتھی ہیں, آپ نے قربانیاں دی ہیں, آپ ڈی چوک سے آپ ساتھ ہیں, آپ جناب فیض آباد سے ساتھ ہیں, آپ اتنے عرصے سے ساتھ ہیں, آپ کو ضلع کا امیر نہیں بنایا گیا, آپ کو جناب پی پی کا امیر نہیں بنایا گیا, وہ بندہ کل آ رہا ہے اس کو آگے لے آئے, وہ جناب پی پی کے اندر جناب اس کو فلانی ذمہ داری مل گئی, آپ کو کیوں نہیں ملی. یہ یو سی سے لے کے وارڈ لیول سے لے کے یہ اوپر لیول تک, ضلع تک, ڈویژن تک یہ سازش ہو سکتی ہے. آپ سب نے اس کے تدارک کے لیے تیار رہنا ہے کہ اگر مرکز ہمیں حکم دے ہم جناب کارکنان کی جناب جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے بھی کھڑے ہونے کو تیار ہیں. وہ ہمیں کسی ضلع کا کسی پی پی کا امیر بنا دیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہمیں وہ کہہ دیں کہ جناب آپ نے بس دروازے پہ دستک دے کے بابا جی کا پیغام دینا ہے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. بس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آپس میں اختلاف نہیں رکھنا, آپ نے دوسرے ساتھی کو تحریک کے جتنے ذمہ داران ہیں اپنے اوپر فوقیت دینی. بس انشاءاللہ پھر بیڑے پار ہیں, حضور کا دن تخت پہ آیا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک لبیک پاکستان مرکزی مجلس شورا